السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں شیئر کرنا چاہوں گی جنگ احد یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے صحابی کا قصہ، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، جن کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ ہمارے نبی کے ساتھ مل کے ہمیں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو یہ سارے قصے ظاہری پیش کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے بچے دن بھر یوٹیوب پہ دوسری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو I thought of sharing this. I hope پلیز آپ سب سنیے اور سنائیے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں بے فکر تھے، اس اچانک سے بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئی اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر عظیم پلیز یہ قصہ اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے۔ ہم اسلامک لیڈرز کے تو اتنے چرچے کرتے ہیں، ہمارے نیشن لیڈرز کے، اسلامک لیڈرز کے بھی تو چرچے ہونے چاہیے نا، جن صحابہ نے ہمارے نبی کے ساتھ مل کے اتنی قربانیاں دی، اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنے بچوں سب کو قربان کر دیا، اور ہمارے بچے تو ان کا نام تک نہیں جانتے، تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ سے کوئی غلطی ہوگی تو پلیز معاف کرنا، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔
اینڈ دعا میں یاد رکھنا بہت بہت. اللہ حافظ.